الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں قرآن حکیم پر کتنا زور دیا گیا ہے، رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق کتنا ہمہ جہتی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے روز محشر۔ سوال یہ ہے کہ یہ سفارش کن کے حق میں مفید ہوگی؟ ظاہر بات ہے وہ لوگ کہ جو ان کے حقوق ادا کریں گے، روزے کو بھی تمام آداب و شرائط کے ساتھ رکھیں گے اور اسی طرح قرآن حکیم کے بھی حقوق ادا کریں گے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم کے حقوق۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے، قرآن حکیم کے 5 حقوق ہیں۔ جو شخص یہ حقوق حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو ضرور بالضرور قرآن ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن حکیم کو مانا جائے جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے، یعنی اس پر ایمان لایا جائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو صرف ایک مقدس آسمانی کتاب نہیں بلکہ ہماری عملی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل اور دستور حیات بھی تسلیم کریں، تب ہمارا ایمان اور ماننا جو ہے قرآن حکیم کے ساتھ مکمل ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کو مانا جائے جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کی صبح و شام تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ تلاوت در حقیقت روح کے لیے غذا کی مانند ہے۔ ہمارا جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے تو وہ ساری غذا اور تقویت زمین ہی سے پاتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ عالم بالا کی شے ہے، اللہ نے اس کے لیے وہیں سے انتظام فرمایا ہے۔ تو یہ جو تلاوت ہے، جو مستقل حق ہے قرآن حکیم کا، یہ در حقیقت اس کی تقویت اور غذائیت کا سامان ہے۔ تو دوسرا حق یہ ہے کثرت سے تلاوت کرنا۔ نمبر 3 اس پر غور و فکر کرنا، اس کتاب ہدایت کو سمجھ کر پڑھنا تاکہ ہماری زندگی میں کوئی عملی تبدیلی آ سکے، ہم ان تقاضوں کو سمجھ سکیں، ان پر پورا اترنے کی کوشش کریں کہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، عربی زبان سے شناسائی ہے، علماء کرام کی صحبت ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ قرآن حکیم کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ چوتھا حق ایسا ہے کہ تمام حقوق کے اوپر حاوی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر قرآن کو مانتا ہے، صحیح معنوں میں تلاوت کا بھی اہتمام کرتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، لیکن عمل میں کوتاہی ہے یا خدا نخواستہ عمل کی نیت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نہ اس کا ماننا نہ اس کا پڑھنا، چونکہ اصل مقصود تو عمل ہے۔ تو عمل بالقرآن جو کہ چوتھا حق ہے، یہ انسان کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ البتہ اس میں اتنی تقسیم ضرور ہے کہ کچھ انفرادی احکامات ہیں جو فی الفور انسان کو اختیار کر لینے چاہیے، لیکن بعض احکامات وہ ہیں جو کہ ایک اجتماعی نظام کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو جب تک کہ وہ اجتماعی نظام نہ قائم ہو کہ جس کے ذریعے سے جیسے سود کا خاتمہ، معیشت سے، چور کا ہاتھ کاٹنا وغیرہ، جو بڑے احکامات ہیں، تعزیرات ہیں، ان کو ظاہر بات ہے کہ ایک نظام کے تحت ہی لاگو کیا جا سکتا ہے، تو وہاں انسان مجبور ہے۔ تو وہ انفرادی احکامات پر تو فوری طور پر عمل پیرا ہو، لیکن اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے دل میں تمنا بھی رکھے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تاکہ ہم قرآن حکیم کے تمام حقوق پر کما حق ہو عمل پیرا ہو سکے۔ 4 حق ہو گئے جناب۔ 5واں حق یہ ہے کہ قرآن حکیم کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا امین بنایا ہے، تو لہذا ہمیں اس قرآن حکیم کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت۔ یعنی اگر قرآن حکیم کی ایک آیت آپ کو صحیح پڑھنا آ گئی، اس کی صحیح سمجھ نصیب ہو گئی، اس پر عمل آپ کو نصیب ہو گیا، تو یہ چیز دوسروں تک ٹرانسفر کرو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، اس لیے کہ قرآن حکیم ہمارے لیے ایک خزانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اس کو دنیا میں عام کریں، مسلمانوں تک بھی پہنچائیں اور غیر مسلموں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 حقوق کا ہمیں پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ روز محشر قرآن حکیم کی سفارش ہمارے حق میں ہو سکے۔ آمین۔